السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، بہت دلچسپ اور بعض اوقات بہت پیچیدہ قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک بڑا اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا مردم شماری کے لیٹسٹ نتائج کی بنیاد پہ الیکشن نہ کروانے کی صورت میں کیا انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟ اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 2023 میں ہونے والی مردم شماری کی نوٹیفیکیشن وہ نہیں کریں گے، اور اگر وفاقی حکومت یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس کا نوٹیفیکیشن نہ کرے تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ نوٹیفیکیشن نہ ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس کی بنیاد پہ انتخابات کرائے جا سکیں۔ لیکن سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہوگا اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کل کو وجود میں آئے گی، اگر وہ یہ فائنل نوٹیفیکیشن جاری کر دے تو اس صورت میں کیا یہ معاملہ الجھ نہیں جائے گا؟ اور کیا پھر یہ ضروری نہیں ہو جائے گا کہ چونکہ یہ نوٹیفائی ہو چکا ہے اس لیے اب انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں؟ تو آج ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ایک پرانے اپنے ویلاگ میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 51(3) کے مطابق جو ایلوکیشن ہوئی ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کی صوبوں کے اندر، مختلف صوبوں کو جو ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں سیٹیں، جب تک آپ اس کے اندر ایک آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیلی نہ کر دیں نئی مردم شماری کے مطابق، تو اس کے بعد پھر حلقہ بندیوں کا کام نہیں ہو سکتا شروع۔ حلقہ بندیوں کا کام اسی وقت شروع ہوگا جب آپ نئی آبادی کے مطابق آرٹیکل 51(3) کے اندر صوبوں کے اندر قومی اسمبلی کی نشستوں کی نئی تقسیم نہ کر دیں۔ یہ ہم بات پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن اب یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اسی آئین کا ایک آرٹیکل 51(5) بھی ہے، اور 51(5) یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے مطابق کہ جب یہ قومی اسمبلی کی سیٹس کی ایلوکیشن ہوگی تمام صوبوں کے درمیان اور فیڈرل کیپٹل کے درمیان، وہ اس بنیاد پہ ہوگی جو کہ مردم شماری کے نتائج، جو کہ پچھلی مردم شماری کے نتائج کے آفیشلی پبلشڈ نتائج کے مطابق کر دی جائے گی۔ یعنی میں انگریزی میں اسے پڑھ دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ The seats in the National Assembly shall be allocated to each province and the federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published۔ یعنی جو آفیشلی پبلشڈ سابقہ سینسس ہوگی اس کے نتائج کے مطابق یہ ایلوکیشن ہوگی صوبوں کے اندر قومی اسمبلی کی سیٹس کی۔ تو کیا ہوگا کہ اگر ایلوکیشن یہ اس کے مطابق نئی آفیشل سینسس کے نتائج جو ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نوٹیفائی کر دے، تو کیا اس کے بعد ضروری نہیں ہو جائے گا کہ صوبوں کے اندر یہ ایلوکیشن قومی اسمبلی کی سیٹوں کی اس نئی مردم شماری کے نتائج کے بنیاد پہ کی جائے؟ یہ بات درست ہے کہ ہو سکتی ہے، لیکن آئین کا جو دوسرا ایک آرٹیکل ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا 51(3), جس کے اندر یہ ایکچوئل ایلوکیشن کی گئی ہے، جب تک اس کے اندر ترمیم ہو کے نئی ایلوکیشن نہ ہو جائے اس وقت تک تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن یہ معاملہ ہو سکتا ہے اتنا سادہ نہ ہو، اور قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین شاید اس کے اوپر مزید غور کرنا پسند کریں کہ اگر یہ معاملہ چونکہ دو آئین کے آرٹیکلز کے درمیان کنفلکٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے تو کیا یہ عدالت میں جا سکتا ہے؟ لیکن میری رائے میں جب تک آئین کے اندر ترمیم ہو کے صوبوں کی جو تقسیم ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کی اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت نہ کر دے پارلیمنٹ، اس وقت تک نئی مردم شماری کے نتائج کے مطابق حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر آئینی ماہرین اپنی کوئی رائے دیں گے، اور حتمی فیصلہ ایسی چیزوں کا عموماً سپریم کورٹ کے اندر ہی ہوتا ہے جو آئینی معاملات کی تشریح کرتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ لہٰذا
یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں اس کو اٹھایا جائے، یہ سپریم کورٹ میں جائے، سپریم کورٹ اس کی کوئی تشریح کرے، لیکن میری دانست میں اس الیکشن کے اندر چونکہ آئینی ترمیم تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا یہ الیکشن وقت مقررہ پہ ہوں گے اور 2017 کے مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ اس کے مطابق جو آپ کی حلقہ بندیاں پہلے سے ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بنیاد پہ الیکشن ہوں گے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو فائنلی نوٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کرے گی، اگرچہ ان کی نیت اس کو ڈسرپٹ کرنے کی نہ ہو، اور اگر وہ کر بھی دیں گے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ غالباً اس بات کو اس طرح سے طے کرے گا کہ جب تک آرٹیکل 51(3) کے اندر پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر لیتی اس وقت تک نئی مردم شماری کے نتائج روبہ عمل نہیں آ سکتے، ان کو آپریشنلائز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔